میں نے کہا نا کہ آپ کے اہم ترین موٹیو ہے وہ محبت ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے؟ کہ تم نے کیوں مارا؟ تو میں نے نشہ کیا اور ذہن میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے اور میری ساری جائیداد میری بہن کو دے دیں گے، لہٰذا اس نے پسٹل اٹھائی اور سب کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تبھی اسلام کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ فیک ڈر تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے، یہ فیک محبت تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا ایک ہی مقام ہے جہاں پہ آ کے تمہارے دلوں میں حقیقی محبت کو ڈالا جاتا ہے، وہ مقام یا مسجد کا نام ہے حسین کی امام بارگاہ کا نام۔ یہاں پہ تمہارے دلوں میں حقیقی محبت ڈالی جاتی ہے، جس میں 1% بھی فیکنس نہیں ہے، جو کمپلیٹلی حقیقی محبت ہے۔ یہاں پہ جو آنسو گرتے ہیں وہ حقیقی ہیں، یہاں پہ جو ہنسیاں انسان کے چہرے پر مسکان آتی ہے وہ حقیقی مسکراہٹ ہے، یہاں کوئی فیکنس نہیں ہے۔ ہاں انسان خواب بھی دیکھتا ہے، خواب پہ بھی کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، لیکن وہ خواب ہے۔ کبھی مثلا انسان کو بہت اچھی گاڑی پسند ہے، بہت بڑا گھر پسند ہے، یا اس کا دل یہ ہے کہ مثلا میں فلاں جگہ پہ جاؤں، تو خواب کے عالم میں اس خود کو اس گھر میں پاتا ہے، اس گاڑی میں پاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ خواب ہے، لیکن جیسے بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے پاس اداسی آ جاتی ہے۔ اور ماتے بالکل دنیا کی محبت ایسے ہے، یہ ٹیمپریری ہے، یہ تجھے ٹیمپریری خوشی دیتی ہے، یہ تجھے وقتی خوشی دیتی ہے۔ کہ کسی نے کہا کہ مولانا ہم نشہ اس لیے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر اپنا ٹینشن دور ہو جائے، ڈپریشن سے نکلنا ہے۔ تو اگر انسان اپنی عقل سالم سے سوچے، چلو تم نے 2 گھنٹے کے لیے نشہ کیا، 3 گھنٹے کے لیے نشہ کیا، لیکن نشے سے ٹینشن اپنی جگہ سے ہٹا تو نہیں ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جیسے نشہ ٹوٹے گا ٹینشن آپ کے سامنے کھڑا ہے، جیسے نشہ ٹوٹے گا پریشانی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ تو یہ ابدی سکون تو نہیں ہے، یہ ابدی پریشانی کی دوری تو نہیں ہے، تو یہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تبھی کہتے ہو کہ ظلمت نفسی، اے خدا میں نفس ظلم کا مطلب یہی ہے کہ تم خود کو دھوکہ دیتے رہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے سامنے، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے، مثلا آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو رہا، بہت اسپیڈ میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں کہ رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف جائیں، تو آپ انسان آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی مجھ سے ٹکرائے گی نہیں۔ اس کبوتر کی طرح بن جاتا ہے جس کا شکار بلی کرتی ہے، اور جب بلی قریب پہنچتی ہے تو کبوتر اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے تم بلی کے شکار ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ اگر پوری دنیا بولے کہ خدا نہیں آنکھیں بند کر دے، پوری دنیا بولے کہ قیامت نہیں، قبر نہیں یا ملائک نہیں، تو تمہاری آنکھ بند کرنے سے قیامت ختم نہیں ہونے جاتی، تمہاری آنکھ بند کرنے سے فشار قبر نہیں چلا جاتا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ انسان موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے مارا جائے خود کو مارو، مطلب اس سے پہلے کہ تجھے جگایا جائے خود کو جگا لو کہ انسان یہ دنیا ایک خواب ہے، اور جب اس خواب سے بیدار ہوگے تو وہ عالم حسرت ہے کہ ہر بندہ حسرت کھائے گا۔ اے کاش میں بیدار ہو چکا ہوتا، کیونکہ علی اس کائنات کو بیدار کرنے کے لیے آئے، حسین سوئے ہوئے نفس کو بیدار کرنے کے لیے آئے، انسان کو خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے آئے، اور جنہوں نے خود کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا، آج تو کربلا میں اس حر کی قبر کی زیارت کو بھی جاتا ہے۔ خدا یہ مقام عطا کر دیتا ہے، جب تو خود کو بیدار کرتا ہے تو خدا تجھے وہ عالم دکھاتا ہے جس عالم کے لیے تمہارا وجود بنا ہے۔ تو اب یہ سلیکشن اور انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، جو لاحق محبت ہے کہ نہیں۔ یہ واقعہ میں کئی مجالس میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، خانوں میں گوہر شاد کا واقعہ۔ مشہد جب آپ جائیں گے وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے، نام ہے مسجد گوہر شاد۔ گوہر شاد یہ خاتون کا نام ہے، ہندوستان سے آئی ایران، مشہد الرضا مولا کی زیارت کی، تو مولا کا حرم بہت چھوٹا تھا، حرم کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے تھے، کوڑا کرکٹ، بدبو آتی تھی۔ تو اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، تو اس نے کہا کہ یہ بہت برا ہے کہ امام کے حرم کے ساتھ لوگ اتنا کچرا پھینک رہے ہیں۔ تو اس نے وہ ساری جگہ خریدی، خریدنے کے بعد صفائی کروائی اور وہاں پہ اتنی بڑی مسجد بنوائی۔ عقل مند تھی کہ مجھے انویسٹ کہاں کرنا ہے، ہم ویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ نہیں کرتے۔
اس نے ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی کہ آج پوری دنیا سے کوئی بھی زائر امام رضا کی زیارت کو جاتا ہے، جب اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو وہ ثواب آج تک ہم سے لے رہی ہے، کیونکہ عقل مند تھی، اسے پتا ہے کہ مجھے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کہ بولا کہ کل میں آؤں گا اور بتاؤں گا۔ تو وہاں پہ اس نے مزدوروں کو بلوایا اور وہاں پہ کام ہونے لگا۔ اب ظاہر ہے کئی مزدور کام کر رہے تھے، ان مزدوروں میں ایک جوان ینگ مزدور تھا، تو ایک دن آئی تو وہ مزدور نظر نہیں آیا، ان کو ڈیلی بیسس پہ آتا تھا، تو ظاہر اتنی بڑی مسجد آپ کو پتا ہے کئی دن کام چلا، تو انہوں نے مزدوروں سے پوچھا وہ مزدور ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا، کوئی حادثہ تو پیش گیا، کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں کے بعد اس مزدور کی ماں خانم گوہر شاد سے ملنے گئی، کہا کون ہے؟ کہا میں فلاں جوان مزدور کی ماں، میں بھی پریشان ہوں، اتنے دنوں سے آ نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے اکلوتا بیٹا دیا ہے، اب جوان ہے، نادان ہے، کا ایشو کیا ہے آپ ڈسکس کریے، شاید ہم سولو کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، بیمار ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں الحمدللہ، لیکن ایشو ہے، کا کیا ایشو ہے؟ جب سے گھر آیا ہے ایک ضد کر کے بیٹھا ہے مجھے خانم گوہر شاد سے شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میری ایج کافی ہے، دوسری بیوہ ہوں، میں نہیں کر سکتی، کہنے کی بچے نے ضد کیے، نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے۔ عشق کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے سب سے بڑی بیماری ہے، خطرناک ترین کائنات کی بیماری ہے، کیونکہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جذبات انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتی، کہا نہیں میرا اکلوتا بیٹا ہے، اتنے دنوں سے نہ صحیح سے کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ایک ہی ضد ہے شادی کرواؤ ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ تھی اللہ کی ماننے والی نا، جب آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ میرے عشق میں گرفتار ہے، اللہ کی نہیں میرے عشق میں گرفتار ہے، جب شیطان کو یہ راز پتا لگ جائے نا کہ دنیا مجھ پہ مرتی ہے تو پھر وہ آپ سے کام لیتا ہے۔ سلیوری تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی کے عاشق بن جاتے ہو، بندے کو مال کی ضرورت ہے وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ گاڑی بھی دھوئے گا، وہ گھر میں پوچھا بھی لگائے گا، وہ برتن بھی دھوئے گا، اسے مال کی ضرورت ہے۔ جب عشق آپ کی ضرورت بن جائے، ایموشنز کی ضرورت بن جائے، مطلب انسان یہ سوچے اگر یہ مجھے نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں اندھیرا ہے۔ اب آپ کو کسی کی کمزوری کا پتہ لگے، آپ اس کمزوری کو کیش کس طرح کرواتے ہیں، آپ کا کمال ہے۔ اب ہیرون بیچنے والے کو پتا ہے کہ اس کی ضرورت ہیرون ہے، وہ جو کروائے اسے کرائے، گندے سے گندا کام کرے اسے پتا ہے آپ کی ضرورت ہے۔ شراب بیچنے والے کو پتا چل جائے کہ نشہ اس کی ضرورت ہے، سگریٹ بیچنے والے کو پتا چل جائے کہ سگریٹ اس کی ضرورت ہے، تو ایک چھوٹا سا سگریٹ جس کا سائز میری انگلی کے برابر ہے وہ اتنے بڑے انسان کو نچواتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت بن چکی ہے۔ وہ نہ ملے تو آپ غصے میں آتے ہیں اور وہ ملے تو آپ کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت بن چکی ہے۔ اور جب دین میری ضرورت نہ ہو، جب ایمان میری ضرورت نہ ہو، جب ذکر علی میری ضرورت نہ ہو، اور اس سے زیادہ کوئی اور کی ضرورتیں بن جائیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ خود کو ٹٹولو اور اپنے اندر وجود کے دیکھو کہ کیا تمہاری عادتیں، تمہاری ہیبٹس تمہاری غلام ہیں یا تو اپنی ہیبٹس کا غلام ہے۔ اگر تو اپنی عادتوں کا غلام بن چکا ہے تو تو غلام علی ابن ابی طالب نہیں بن سکتا۔ اگر تو اپنے پیٹ کا غلام، اپنی آنکھوں کا غلام، تو ان غلامیوں سے آزاد کر کے لا الہ الا اللہ کی میدان میں تجھے لانے کے لیے نبی علیہ السلام ہے۔ اب ان کو پتا چل چکا کہ جوان میرے عشق میں گرفتار ہے۔ اگر ہوتی دنیا دار تو دنیا والی شرطیں رکھتی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اتنا اصرار ہے تو میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو پورا کر لے تو ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ خوش ہوئی خانم گوہر شاد، میرا بیٹا تو خوشی کے مارے خوش، کہیں مر نہ جائے۔ فارسی میں کہتے ہیں ایک دل نہ ست دل، ایک دل نہیں 100 دل وہ آپ کا عاشق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرط ہے، کہ کون سی شرط ہے؟ کہ اگر 40 راتیں نماز تہجد پڑھے، یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک پازیٹیوٹی ملانا۔ ہے کوئی خاتون جس کا کوئی عاشق ہو، وہ شرط یہ رکھے کہ جوان تب نماز پڑھوں گی جب تب شادی کروں گی جب 5 وقت نمازی بن جائے، تب شادی کروں گی، مثلا جب اپنے چہرے کو گاڑی سے سجا دے،
لیکن ہمارے یہاں شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ اور میں تو مثالیں پاکستان میں دیتا ہوں، یہاں تو آج کل ایسی چیزیں ہیں بھی نہیں کہ میں کہتا ہوں کتنے بولے ہیں نا ہم لوگ. کبھی ایک یہ ہمارے لیے باعث افسوس ہے کہ ہماری کمیونٹی سے ایک لڑکی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بعد میں کیا نکلا اور کیا پتہ چلا اور قوم کتنی ناراض تھی اور کیا تھا. یعنی تربیت کا فقدان اتنا ہے کہ جس شریعت میں، جس فقہ میں باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہے، یہ فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. بچوں کو کپڑے لے کر دیے، اسکول کی فیسیں ہم نے دی، بچوں کے لیے ہر چیز والد اور اولاد کے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن تربیت کا یہ فقدان ہے. تو یہ مت سمجھو دین اگر تمہارے اولاد کی تربیت کی بات کرتا ہے تو فائدہ دین کا نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے. دنیا بھی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی سکون سے گزرے گی. آج والدین اس معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ معاشرہ یہی بولے گا نا کہ تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تھی. اور کیونکہ مرد کے سوچنے میں اور عورت کے سوچنے میں کیونکہ خواتین پہ زیادہ تر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے. ایک تربیت والا آپ کو نقطہ بتا رہا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ایک بوسہ جو تو اپنے بچے کو دیتا ہے 500 سال عبادت کے برابر ہے. ایک بوسہ جو انسان اپنے بچے کو دیتا ہے، کیوں کہ یہ بوسہ نہیں ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں محبت ہے. باللفظ فرمایا بیٹیوں کے حوالے سے کہ جب باپ گھر جائے تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائے، کیونکہ ایک باپ جب بیٹی کو اتنی محبت دیتا ہے وہ کسی غیر کی محبت میں پھر مبتلا نہیں ہوتی. کیونکہ جب گھروں میں اولاد کے ساتھ محبت نہ ہو، یہ بیٹی نہ ماں کی محبت دیکھے نہ باپ کی محبت دیکھے، اس کے اندر ایک خلا بن جاتا ہے. جس طرح آپ کو پانی نہ ملے آپ میں تشنگی ہوتی ہے، کھانا نہ کھانے کی بھوک، اسی طرح انسان کو محبت کی بھوک ہے. بیوی کو اگر شوہر محبت نہ دے تبھی اس گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. وہ بیوی جو شوہر کو محبت نہ دے تبھی اس فیملیز میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب ایک والد جب ایک والدہ اپنی بیٹی کو محبت نہیں دیتے، پراپر محبت نہیں دیتے ان کو، کیوں فرمایا کہ گھر جاؤ کچھ لے کر جاؤ، اس کی ضرورتوں کو فوراً پورا کیا کرو. کیونکہ جب اس کو کمپلیٹ محبت ملے گی، اب یہ جب معاشرے میں جائے گی، اگر کوئی نامحرم، کوئی مرد، کوئی نامحرم اس سے محبت دے گا، اس کی محبت میں گرفتار ہے کہ یہ محبت میرا باپ مجھے دیتا ہے. اب جوان اس کو کسی موبائل کا، کسی آئی پیڈ کا، کسی لیپ ٹاپ کا لالچ نہیں دے پائے گا. وہ بولے کہ جو چاہیے میرا باپ میرے لیے فراہم کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. لیکن وہ بچیاں جن کے گھروں میں محبت کا فقدان ہوتا ہے، صحیح تربیت نہیں ہوتی، یہ معاشرے کے درندے فوراً ان کو اپنی محبت میں کیا کر لیتے ہیں؟ گرفتار کر لیتے ہیں. ہمدردیاں آ جاتی ہیں. اب کہتی ہیں میں گھر میں تو بابا مجھ سے محبت نہیں کرتے، امی محبت نہیں کرتی، وہ بھائی اپنی بہن کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا، لہٰذا معاشرے کے گناہوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مبتلا ہو جاتے ہیں. تبھی فرمایا ایک بوسہ جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے. کیوں آپ کو کربلا کے حدیث کے ساتھ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، خطاب اپنے اولاد کو کس طرح کرنا ہے کہ یا ثمرۃ فؤادی، سیدہ فرماتی ہیں اے میرے دل کے چین. نام سے نہیں بلا رہے، لقب سے بلا رہے ہیں. بیوی شوہر کو بلائے تو لقب سے. یہ مکتب اہل بیت کی تربیت ہے کہ جتنا ادب ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے. کتنی مولانا میرا اور والد کا جو رشتہ ہے وہ فرینڈ شپ کا رشتہ ہے. ہم بہت فرینڈلی ہیں. ہمارے یہاں فرینڈلی کا مطلب یہ کہ تو کر کے بات کرو اور ایک دوسرے کو نام سے پکارو، تو یہ فرینڈ شپ ہے. فرینڈلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ادب بھی ہو، احترام بھی ہو اور محبت بھی ہو. کہ ہم امام حسین سے کم محبت کرتے ہیں تو کیا مولا کو تو کر کے بات کرنی ہے. عشق بڑھتا ہے تو ادب بڑھتا ہے. دعائے قبیل میں ادب دیکھیے، دعائے عرفہ میں ادب دیکھیے کہ بے ادب محروم از لطف رب. جب اللہ کے ساتھ ادب نہ ہو تو اس کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب نہ ہو تو یہ کلام معصوم جو پڑھتے ہیں تو اس کلام میں میرے لیے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ادب کے ساتھ پکارا کرو، والدین کو ادب کے ساتھ پکارا کرو. اس سے کیا بنتی ہے؟ محبت بنتی ہے. لیکن ہمارے کیسے بلایا جاتا ہے بچوں کو؟ عجیب عجیب نام رکھے جاتے ہیں. خدا نے تھوڑا موٹا بچہ ہے اس کا نام ہی موٹو بن جاتا ہے. کہ ادب کی چیزیں نہیں ہیں. جو آپ
جس نام سے پکار رہے ہو. ہمارے استاد اخلاق تھے، ان کا بچہ آتا تھا تو کہتا تھا وہ میرا سخی بیٹا ہے. وہ تھا نہیں لیکن اتنا اس کو سخی بولا وہ سخی بن گیا. کہتا میرا سخی بیٹا ہے. وہ اس کا بیٹا ایک ڈرتا کہ میرا بہادر بیٹا ہے، میری باحیا بیٹی ہے، یہ میری باعزت بیٹی ہے. اگر وہ نہیں بھی ہوگی نا اتنا اس کو بلاؤ گے وہ خود کو ویسا بنا دے گی. ایک ٹیچر صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بولتا رہے یہ تو ڈل ہے، یہ تو ناکام ہے، یہ تو سست ہے، یہ تو ویسا ہے، وہ ویسا بن جاتا ہے. لیکن بولے کہ نہیں یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا تیز ہے، یہ بڑا ایکٹیو ہے. وہ اچھا کوشش کرتا ہے کہ جس نام سے بلایا جا رہا ہے ویسا وہ کیا کرے، بننے کی کوشش کرے. یہ القابات آپ سناتے کہ مولا مشکل کشا تھے، حیدر کرار تھے، غیر فرار تھے. جب سنتا ہے کہ میرا مولا ایسا تھا، میرا رول ماڈل ایسا تھا، تو اس کا چاہنے والا بھی کبھی میدان کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے. جب لبنان کے شیعہ نے خود کو علی کو اپنا رول ماڈل سمجھا، کسی میدان سے نہیں بھاگے، کہیں سے نہیں بھاگے. کیونکہ جب آپ کا رول ماڈل ہو جائے تو آپ کے عمل میں بھی وہ صفات کیا آتی ہیں، نظر آتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خط لکھتا ہے. آج تو خط کا زمانہ ختم ہے، میسج کیا جاتا تھا نا کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی تو میں چاند توڑ کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا. پھر اپنے سہیلیوں کو دکھاتی ہے دیکھو مجھ پہ اتنا مرتا ہے کہ چاند توڑنے کے لیے تیار. اب جس کی عقل اتنی نہیں کہ چاند ٹوٹ کے آنے والا ہے ہی نہیں، ستارے توڑنے والے ہیں ہی نہیں. ہم کون سی چیزیں رکھتے ہیں بھائی؟ اگر کوئی بندہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے وہ چیز کر جس سے اس کے اندر کیا پیدا ہو، پوزیٹیوٹی پیدا ہو. خانم گوہر شاہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، کہ میری ایک ہی شرط ہے اگر 40 راتیں نماز تہجد پڑھے تو میں آ کروں گی. ماں خوشی خوشی جاتی ہے، بیٹے کو کہتی ہے تمہارا کام ہو گیا. تو یہ سمجھنے لگا انہوں نے کوئی ایسی شرط رکھی میں پورا نہ کر سکوں. کہاں پتا ہے انہوں نے مال مانگا ہوگا، یہ مانگا ہوگا، کڑی کٹھن شرطیں رکھی ہوگی. تو نہیں، بڑی آسان شرط ہے، بس یہ بولا کہ 40 راتیں نماز تہجد پڑھو تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. اتنا خوش ہوا کہ 40 کو جب 1000 راتیں پڑھنے کے لیے تیار. اس نے پروپر نماز پڑھنا شروع کی. میں نے اس دن کہا تھا نا اگر اعلان ہو کہ بھائی صبح کی نماز میں 20,000 پاؤنڈ دیے جائیں گے، کتنے مومن ہوں گے؟ پیسے کو لبیک ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے، مزہ لیتے ہیں. عشق جب کسی چیز کا بڑھ جائے گا پھر وہ انسان بے قرار ہوتا ہے، اس میں سکون نہیں ہوتا. کہتے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی. 40 راتیں گزر گئیں، 50 راتیں گزر گئیں، 60 راتیں گزر گئیں. خانم گوہر شاد اس کے دروازے پر گئی. ماں باہر آئی کہ کیا ہوا، کوئی خبر نہیں. جوان کا پتہ نہیں، ٹھیک تو ہے، خیریت سے؟ تو کہاں ٹھیک ہے. کہ نمازیں پڑھی؟ کہاں پڑھ رہا ہے. کہ پھر آئے کیوں نہیں رشتہ لینے کے لیے؟ کہ مجھے بھی نہیں پتا. کئی بار بولا کہ بیٹا تم نے 40 راتیں پڑھ دی، اب چلو. کوئی جواب نہیں دیتا. کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ. وہ جوان جو ترستا تھا اپنے عشق کو دیکھنے کے لیے، اب جب یہ جوان آیا تو خانم گوہر شاد کہتی ہیں اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. اب نگاہوں میں حیا تھا، اب نگاہوں میں شرم تھی، اب نگاہوں میں عفت تھی. خانم گوہر شاد نے کہا جوان کیا نماز شب پڑھی؟ کہاں پڑھی، ابھی تک پڑھ رہا ہوں. کب رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہتے خانم گوہر شاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کہ کیا ہے؟ کہ جب نماز شب نہیں پڑھی تھی میں آپ کے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں عاشق پروردگار عالم ہوں. تکبیر، اللہ اکبر، محمد بلند سلام، اللہم صلی علی محمد. یہ تفاصیل کے جملے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ زلیخا یوسف کے لیے ترسی تھی. ایک جھلک یوسف کی نظر آئے، پوری زندگی بوڑھی ہو گئی لیکن یوسف کے دیدار کے لیے بازاروں میں بھٹکتی تھی. کہیں مجھے یوسف نظر آ جائے، یوسف نظر آ جائے. تو غالباً یہ روایات میں بھی ہے. فرماتے جب اللہ نے یوسف دیا تو کہتے ایک وقت تھا زلیخا انتظار کرتی تھی یوسف نظر آئے. پھر ایک وقت آیا حضرت یوسف کھڑے ہوتے تھے کہ نماز سے کفارہ ہوتی، 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا پہلے مجھے دیکھنے کے لیے ترستی تھی اور جب اللہ نے مجھے دیا ہے، کہا کہ پہلے آپ کا عشق تھا
اب اس کا عشق ہے جس نے آپ کو مجھے عطا کیا ہے. اب میں عاشق خدا بن چکی ہوں. تو یہ بندگان خدا تھے جن کو پتا تھا کہ ہمیں محبتوں کو ڈائریکشن دینی ہے. پہلے جذب ہوتا ہے. جب تک اولاد باپ کی طرف ماں کی طرف، جب ہمارے اندر کا جاذبہ نہیں، زمین میں گریوٹی ہے نا، جس چیز میں گریوٹی ہوتی ہے اس کی طرف کھچاؤ اس میں پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے اندر گریوٹی نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر جاذبہ نہیں ہوگا، کشش نہیں ہوگی، تو ہم چیزوں کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے. سب آپ پڑھے محمد سب سے پہلے مجھے کمال شناس بننا ہے. جب تک میں کمال شناس نہیں ہوں، 4 پتھر میرے سامنے ہیں، مجھے پتا نہیں کہ کون سا پتھر اچھا ہے. اب شیطان کیا کرے گا؟ ایک عام سا سادہ سا 2 کوڑی کا پتھر ہوگا، لیکن اسے سجا کر دھجا کر میرے سامنے لائے گا. میں اس کے لیے 1000 پونچھا دینے کے لیے تیار ہو جاؤں. اور مجھے یہ شناسائی نہیں ہوگی کہ اصل ہیرا کون سا ہے اور نقل ہیرا کون سا ہے. یہ کام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. مسلمانوں نے ہیروں کو نہیں پہچانا. انہوں نے کہا کالنجوم ہے، سارے ستارے ہیں. اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے کے سارے ستارے، جس کے پیچھے جاؤ ہدایت مل جائے گی. لیکن یہ شناس رسول نے غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتایا. نعرہ حیدری، یہ 12 ستارے ہیں، یہ 12 نور ہیں. نہیں پہچانو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک انسان وہ ہے جس کے ہاتھ میں حسین ہے لیکن وہ قتل حسین کرتا ہے. اور ایک اویس قرنی ہے جس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن عالم معرفت کا یہ ہے کہ جب رسول خدا آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اس مقام پہ آپ کو آنا ہے. 2 جملے مولا علی کے. وہ فرماتے ہیں انسان اپنے کمالات کو پہچانو. جب تک کمالات کو نہیں پہچانو کون سی چیز میرے لیے باعث کمال ہے. مولا فرماتے ہیں میں لوگوں کے لیے ڈرتا ہوں، آپ کے لیے مولا ڈر رہے ہیں، میرے لیے مولا ڈر رہے ہیں. مولا لوگوں کے لیے کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا اما من خاف، فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے ڈرتا ہوں 2 چیزوں کی وجہ سے. مولا کن چیزوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ایک چیز کہ لوگ اپنے ہوا و ہوس نفس کی اتباع نہ کریں. علی اس سے ڈر رہا ہے کہ اگر یہ ہوائے نفس کے پجاری بن گئے، یہ حق کو پہچاننے میں کوتاہی کریں گے. کہ فرماتے ہیں کہ اتباع الہوا یصد عن الحق. جب انسان ہوا و ہوس نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو فرماتے ہیں حق کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا کیونکہ ٹاپک ضائع نہ ہو جائے. یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہوا ہے کیا. مجھے پیاس لگتی ہے، یہ بھی خواہش ہے. ہوائے نفس یعنی خواہشات نفس نہیں. مجھے پیاس لگتی ہے، یہ بھی خواہش ہے. مجھے بھوک لگتی ہے، یہ بھی خواہش ہے. یہ بھی انسان کو پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی خواہش مجھے اللہ سے دور کرتی ہے. مطلب رانگ خواہش کیا ہے اور رائٹ خواہش کیا ہے. خواہشات حسن کون سی ہیں اور مذموم خواہشات کون سی ہیں. کون سی خواہشات ہیں جو اچھی ہیں اور وہ کون سی خواہشات ہیں جو بری ہیں. آپ افطار کرتے ہیں سفرے پہ آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے نا، میٹھا کھاؤں، نمکین کھاؤں، پانی پیوں، یہ بھی خواہش ہے. لیکن کون سی خواہش بری ہے؟ چھوٹی سی مثال تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور فرماتے ہیں ہر شے آپ کا رزق نہیں بنتی. مثلا میری جیب میں 100 پاؤنڈ ہے، کیا یہ 100 پاؤنڈ میرا رزق ہے یا مال ہے؟ مثلا بڑے بڑے سیاستدان دنیا سے چلے گئے، ان کے اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالرز تھے. ان کا رزق نہیں تھا، وہ مال تھا. مال وہ ہے جو آپ خرچ نہیں کرتے، رزق وہ ہے جو آپ کا نصیب ہوتا ہے، آپ خرچ کرتے ہو. اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی مومن کا گھر 10,000 گز پر ہے، وہ مال ہے، وہ رزق نہیں ہے. کا رزق وہ ہے جس زمین پہ تو رات کو سوتا ہے، وہ 7 فٹ کی زمین کیا ہے؟ تیرا رزق ہے. افطاری کا سفرہ لگے گا، کئی چیزیں یہاں سفرے پہ پڑی ہوں گی، یہ سارا مال ہے. لیکن جتنا تو کھائے گا، جو دانہ تیرے پیٹ میں جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تیرا رزق ہے. اب کسی نے مولا سے پوچھا، مولا اپنا مال رزق بنانا چاہوں تو کیا کروں؟
میرے پاس مثلا $1000 ہے لیکن میرا رزق ہے $100 ہے، $900 کو رزق کیسے بناؤں؟ تو فرمایا جو تیرا رزق نہیں اس کو دوسروں کا رزق بناؤ، خدا اسے تیرا رزق بنا دے گا۔ اسی طرح کسی کی 60 سال زندگی ہوتی ہے، ضروری نہیں وہ برکت والی ہو۔ برکت والی وہی زندگی، کاؤنٹیبل لائف وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ اور اگر اعلیٰ ترین ایسے رول ماڈل دیکھنے ہیں تو آؤ کربلا کے میدان میں۔ ہر شے کو حسین نے اپنا رزق بنایا، یہاں تک کہ جو سانسیں لے رہے تھے وہ بھی اطاعت خدا میں لے رہے تھے، وہ بھی اطاعت خدا میں گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی 60 سال کی زندگی بھی نقمت اور بدبختی والی زندگی ہوتی ہے، اور کبھی خدا کسی بچے کو 6 مہینہ زندگی دیتا ہے، لیکن اتنی بابرکت زندگی کہ دنیا کے اس کونے میں اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر آپ اس بچے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بابرکت زندگی ہے کہ جب تھے تب بھی منا رہے ہدایت تھے، اور جب ظاہراً دنیا سے چلے گئے تب بھی لوگوں کی نسلوں کو حسین کا ذکر کیا دے رہا ہے؟ ہدایت دے رہا ہے۔ یہ مطلب ہے باب مدینۃ العلم کا۔ اگر وہ نہ بھی ہوں لیکن ان کے وجود کی وجہ سے آج ہر امام بارے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ قیامت میں کیا جائے گا تم نے اس ہدایت سے کتنا علم لیا اور کتنا اہل بیت کی سیرت کے عمل کے دلوں کو کربلا لے جائیں۔ سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ اور دعا کریں گے خدا چند دن ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے، ہمیں ایسا بنائے جیسا خدا ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی آل البدر وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام ہو زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے خشک ہونٹوں پہ، میرا سلام ہو مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ، تین مرتبہ رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ جو لوگ شام گئے ہیں وہ جانتے ہیں دربار کا بازار سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر پیدل چلے تو 10 منٹ میں دربار پہنچا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے 8 گھنٹے لگ گئے۔ مجھے نہیں معلوم مولا زین العابدین میں کیا گزری،
جب بھی سوچا کرو تو امام کی نگاہ سے سوچا کرو، جو غیرت مند مولا، جو بی بی کبھی زندگی میں بازار نہیں گئی، جوگ در جوگ لوگ امام فرماتے ہیں ظالموں نے حکم دیا دن ہو جائے بازار کھل جائے، ساری بازاروں کو سجایا گیا، دو بیویاں بازاروں سے گزری تھی، ایک بیوی وہ تھی جس پہ پھول برسائے گئے تھے، میں کہوں گا بی بی معصومہ تم کے شیوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا تھا، لیکن ایک بی بی کا نام زینب ہے، کسی نے پھول نہیں برسائے، کوئی نیزے کی علی سے مارتا تھا، کوئی چھتوں سے گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی پتھر سے مارتا تھا، کہتے تھے مارو مارو یہ باغی کی بہن بیوی روکا کہتی تھی مارنا ہے مارو، لیکن میرے حسین کو باغ نہ کہو۔ بڑی سخت روایت، صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مانے، جب امت ایسی بن جائے تو اغیار بھی بڑی جرات کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قافلہ بازار دروازے پہ رکا رہا، ایک یہودی ملعون آیا، کہتا ہے ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن میرا ایک کام کر دے۔ ملعون نے کہا کیسا کام؟ کہ ابھی بازاروں کے کھلنے میں تیرے سب سے پہلے علی کی بیٹیاں میرے محلے سے گزارو۔ ملعون نے پیسے کی لالچ میں اجازت دے دی، یا سیلانیوں کا قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزرنے لگا، یہ ملعون دوڑا دوڑا اپنے محلے میں گیا، بلند بلند آواز میں کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتو، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، وہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، آج میں علی کی بیٹیاں اور قیدی بنا کے لایا ہوں۔ ملعون عورتیں جدوں پہ چڑھ گئی، مختصر کر کے سروں میں کٹی ہوئی گردنیں زبردار بازار سے گزرے، یہودیوں کے محلے سے گزرے، یہ ملعونہ عورتیں اپنی جھولیوں کو پتھروں سے بھر کے چھتوں پہ بیٹھ گئی۔ ایک ملعونہ عورت نے خولی سے کہا میں پتھر کسی اور کو مارنا نہیں چاہتی، مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے؟ خولی حسین کی کٹی گردن کو دکھاتا ہے، ملعونہ سونے کا ہار اتار دیا ہے، خولی کے قدموں میں پھینک دیا ہے، کہتی ہے ذرا میرے قریب آ، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے۔ روایت کے جملے ہیں ملعونہ کا ہاتھ اٹھا، یہاں ہاتھ نیچے آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، اللہ جانے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے، لیکن ظلم یہاں تک نہیں رکا، دوسری ملعونہ عورت نے پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گے، یہاں بی بی زینب کا نشانہ لیا، لیکن
روایت کے بڑی عجیب جملے ہیں. بی بی زینب سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی. گویا کہہ رہی تھی مارو مجھ زینب کو بھی مارو اور جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو. یہ ہاتھ اوپر گیا, ہاتھ کا نیچے آنا تھا, زینب کے سر سے خون جاری ہوا. سجاد کی فریاد بلند, واہ حسین واہ زینب. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.